قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواہ مسلم. محترم حاضرین جماعت و حاضرین عید الاضحیٰ، مرد و خواتین، نوجوان دوستوں، بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، بے شمار صفات حمیدہ و صفات جمیلہ و صفات جلیلہ سے متصف ہے. حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو مکمل طور پر آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اور چونٹیوں کی، پانی میں رہنے والے سمندری تمام کے تمام چیزوں کی زندگی، موت و حیات اور رزق روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے. تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو مکمل طور پر میری اور آپ کی بسنے والی دنیا اس کے ہتھیلی میں ایسے ہی ہے جیسے میری اور آپ کے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حمد و ثنا کے قابل ہے، جو مکمل طور پر کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پر جب چلتی ہے تو اس کے قدموں کی آواز کو سننے کی طاقت رکھنے والا ہے. درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمینہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین، محسن اعظم، محسن انسانیت، رہبر عالم و ہادی عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اپنی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو پیغام لے کر آیا، اس تمام پیغام کو ذرہ برابر بھی کمی کیے بغیر اور زیادتی کیے بغیر اپنی امت کو پہنچایا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جماعت و حاضرین عید الاضحیٰ، یقیناً آج امت مسلمہ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے عمومی طور پر اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہے. قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرنے کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اس کی طہارت میری اور آپ کی زندگی میں اپنانے کا دن ہے. اور آج کا دن ہم تمام مسلمانوں کے لیے، کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہر اعتبار سے اپنے دل کے احساسات کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں عید الاضحیٰ جیسی عظیم عبادت کو، عظیم نماز کو ہم اور آپ قربانی کے بعد انجام دینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں آج کا دن ہم تمام لوگوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، سلف صالحین کا یہ قول ہے: لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف الوعید. بتایا گیا کہ عید اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن کے آ جاتا ہے، بلکہ عید اس آدمی کے لیے ہے جو حقیقی معنوں میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر، اس کا تقوی اور اس کی خشیت کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا ہے. یہ عید کا پیغام ہے. عید کے موقع پر اپنے آپ کو بن سور سے زیادہ اپنے دل کی اصلاح، اپنے جسم کی اصلاح، اپنی روح کی اصلاح، اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے مکمل طور پر تیار کروانا، یہ عید کی اصل میں خوشی ہے. یاد رکھیں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و مدد سے میں اور آپ زندے ہیں،
میری اور آپ کی سانس اس دنیا کے اندر زمین پہ اوپر بس رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو، اس کی تعلیمات کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عمل کرنا اور مکمل طور پر اس کو انجام دینا میرا اور آپ کا ایمانی تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی بنیاد پر میری اور آپ کی زندگی گزرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں جنت کا ضامن ہے۔ یقین مانیے، میں اور آپ جس دین پر چلتے ہیں یہ دین فطرت ہے، جو انسان کو مکمل طور پر اپنی دنیاوی زندگی میں فطرت کے اوپر عمل کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کی آزمائشوں کو، آپ کے اوپر آنے والے مشکلات کو، آپ کے اوپر آنے والی تمام کے تمام آزمائشوں کو مکمل طور پر بیان کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا مقصد میری اور آپ کی زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوے کے مطابق زندگی گزارنا۔ لقد كانت لكم في ابراہیم والذین معه، بتایا گیا اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یقین مانیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا اور آپ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جد امجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سے تعلق، یقین مانیے، اس دنیا کے اندر یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں اور مشرک ہیں، چار طرح کی ملتیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف موسوم کرنا مکمل طور پر فخر مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں، یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، یکسو ہو کر اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہم تمام مسلمانوں کے نام یہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو جو سنتے ہو، بیان کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے اپنی دنیاوی زندگی میں سننے کے بعد عملی طور پر اپنی دنیاوی زندگی میں مکمل طور پر تیاریوں کے اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو، تم اپنی زبان سے ان باتوں کو کیوں کہتے ہو جو بذات خود تم عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا ہی ناپسندیدہ عمل ہے کہ تم اپنی زبان سے ان باتوں کو کہو جو بذات خود تم عمل نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج امت کو اپنی دنیاوی زندگی میں یہ ضروری ہے، عید الاضحیٰ کا یہ پیغام اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ لے کر جائیں کہ میری اور آپ کی دنیاوی زندگی عملی زندگی بن جائے۔ میں اور آپ جو کچھ سنتے ہیں، بولتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں عمل کرنے کے قابل کے ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیغام دیا اور بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو مکمل طور پر مکر و فریب میں لانے کے لیے، انسان کی دنیاوی زندگی کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے دنیا میں شیطان اترا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں میری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو خوش کر دیتا ہے، ایسے عمل کو میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ عید الاضحیٰ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ذریعے یہی پیغام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے، شیطان راستے میں آیا، گمراہ کرنے کی کوشش کیا اور اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کیا۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شیطان کے بہکاوے میں آئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بتائے گئے خواب کو پورا
پورا کیا اور اپنے بیٹے کو بتایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ اس کام کو کر گزری اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا اور حکم دیا خواب کے ذریعے۔ تو گویا کہ میری اور آپ کی زندگی میں آنے والے نہ بنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح کر دیا ان الشیطان یأمرکم، بے شک شیطان تم کو کیا ہے؟ دو چیزوں سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک چیز آتی ہے وہ انسانی دنیاوی زندگی میں فحاشی کے نام پر ہے، یہ ننگا پن، یہ بے حیائی، یہ شیطان کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ اور دوسری چیز انسان کو مکمل طور پر شیطان اپنی دنیاوی زندگی میں گمراہ کرنے کے لیے انسان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے عید الاضحیٰ کے ذریعے مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شیاطین کے مکر و فریب سے بچتے رہنا، کیونکہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میری اور آپ کی آزمائشوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو رکھا ہوا ہے اور شیطان کو مکمل طور پر آزاد کیا ہوا ہے مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے اور شیطان کو بتا دیا تو میرے بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر میں اور آپ عباد الرحمن بنے، اللہ کے بندے بنے، اللہ والے بنے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، زندگی کا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا جگری دوست اللہ نے آپ کو بنا لیا۔ تو گویا کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ والے بننے کی کوشش کریں۔ اور آج کے ماحول کے اندر جس عید کو میں اور آپ منانے کے بعد جو پیغامات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں، ان تمام پیغامات میں سے ایک اہم پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے گھرانے کا تعلق بڑا ہے۔ میرا اور آپ کا گھرانہ اسلامی گھرانہ بننا چاہیے، میرا اور آپ کا گھر کا ماحول اسلامی ماحول، دین دارانہ نظام میرے اور آپ کے گھر کے اندر آنی چاہیے۔ یقین مانیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی زندگی کو میں اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو میرا اور آپ کا معاشرہ سامنے آتا ہے۔ معاشرے کے اندر لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں ایک گھر ہوتا ہے، گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، گھر میں بچے ہوتے ہیں، گھر میں میاں بیوی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ذریعے، میاں بیوی کے ذریعے، باپ بیٹے کے ذریعے، ماں بیٹی کے ذریعے، بہن شوہر کے ذریعے، بیوی اور میاں کے ذریعے، بہن بھائی کے ذریعے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے رشتوں کو رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کامیاب باپ بن گئے، بحیثیت شوہر کامیاب شوہر بن گئے۔ حضرت سارہ اور حضرت حضرت علیہ السلام بحیثیت ماں اور بحیثیت بیوی کامیاب ماں کامیاب بیوی بن گئے۔ حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بحیثیت بیٹے کامیاب بیٹے بن گئے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے خاندان، میرا اور آپ کا معاشرہ، میرا اور آپ کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھرانہ دیا ہے، اس گھرانے کی اصلاح کے لیے ایک طرف ماں کو، ایک طرف باپ کو، ایک طرف میاں بیوی کو، ایک طرف اپنی دنیاوی زندگی میں اولاد کو، معاشرے کی اصلاح کے لیے ان چار ستونوں کی ضرورت ہے۔ جب یہ چار کام آئیں گے، یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہوا ہے۔ ماں باپ کا طور طریقہ دیکھ کر یا تو بچہ یہودی، یا تو بچہ نصرانی، یا تو بچہ مجوسی بنتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں اور آپ اگر بات کریں، میرا اور آپ کا طریقہ میرا اور آپ کی اولاد کے اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لین دین، خوشی غمی، اچھائی برائی، موت خوشی کا معاملہ، ان تمام کے تمام معاملات کے اندر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میرے اور آپ کے کردار کو میری اور آپ کی اولاد، میرے اور آپ کے بچے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام یہ دعوت دیتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل
لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر، توحید پر انسان کو پیدا کیا۔ آج میرے اور آپ کے گھروں کے اندر وہ توحید آنا ہے، وہ ایمان آنا ہے اپنی دنیاوی زندگی میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں توحید کے خاطر لوگوں کی مکمل طور پر گالیوں کو کھانا برداشت کیا، اسی توحید کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک جلتے ہوئے انگارے میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنی زندگی کے اندر توحید کو کبھی نہیں چھوڑا۔ بھائیوں، اپنے بچوں میں ایمان کو جگائیے، اپنے بچوں میں توحید کو جگائیے، اپنے بچوں میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تعلیم کیا ہے، یہ تقاضا کیا ہے، یہ کنڈیشنز کیا ہے، یہ رولز کیا ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنانے والے بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایجوکیشن کے ماحول میں اپنے تمام کے تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جہاں پر میرے اور آپ کے بچوں کا جو سلیبس بنایا جا رہا ہے وہ لادینیت کا بنایا جا رہا ہے، ملحدانہ طور پر بنایا جا رہا ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن رہے، نام اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شیطان سے راضی رہنے والا بن جائے۔ آج کے ماحول کے اندر میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد، میرے اور آپ کے دفن ہونے کے بعد اس زمین پر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جینے، زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو مال دینا، دولت دینا، آستی دینا، بنگلہ دینا، بڑے فون خرید کے دے دینا اور ان کو بڑی سی بڑی ڈگریاں دلا دینا کوئی کمال کا بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے اپنے بچوں کو اللہ والا بنائے، اپنے بچوں کو دیندار بنائے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پیغام دیا، اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ فوراً بچے نے جواب دیا اطاعت کے، اپنے بچوں کو اطاعت بتائیں، فرما برداری اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اے میرے ابا جان، آپ اس کام کو کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو کام کے ذریعے حکم دیا۔ سبحان اللہ، باپ کی ذمہ داری، بیٹے کی فرما برداری۔ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اولاد کو ایمان والا بنانا ضروری ہے، اپنے بچوں کو تقوی والا بنائے، طہارت والا بنائے، پاکیزگی کا عمل میرے اور آپ کے بچوں کو سکھائے، کیونکہ آج میرے اور آپ کے بچے جوان ہو گئے، شادی کے لائق ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، لیکن ان کو غسل جنابت نہیں آتا، پانی نہانے کا طریقہ اسلام کیا بتاتا ہے وہ نہیں آتا، پاکیزگی اور طہارت کا طریقہ حاصل کرنا معلوم نہیں ہے، اور ان کی دنیاوی زندگی کے اندر کسی کرکٹر کا، کسی ہیئر اسٹائل کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنایا جاتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام یہ بتایا گیا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم تعلیم دیا، بڑی اہم تعلیم دیا، بتایا اپنے بچوں کو یہ بات سکھاؤ، اپنے بچوں کو ایمان والا بناؤ، اپنے بچوں کو ہمت والا بناؤ، اپنے بچوں کو بزدلی سے بچاؤ، اپنے بچوں کو ڈر پن سے بچاؤ۔ بتایا گیا اے بچے یہ بات یاد رکھ، پوری کی پوری دنیا تجھ سے مل کر نقصان دینا چاہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حق میں فائدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فائدے کو کوئی ٹل نہیں سکتا اور ہٹا نہیں سکتا، اسی لیے اپنے بچوں کو توحید بتائیں۔ گھر میں اگر کھانے میں نمک کم پڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے کا حکم ہے۔ چپل کا تسمیہ ڈالی اگر ٹوٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ والے بنے، ایمان والے بنے، توحید والے بنے، ایماندار بنے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کامیاب انسان بنے۔ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اپنی تمام نوجوان ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا اس پیغام خطبے کے ذریعے، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کی بد دعا سے بچیں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ماں باپ کی بد دعا سے بچیں۔ آج میری اور آپ کی حرکتیں، میرا اور آپ کا تعلق، میرا اور آپ کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہیئر اسٹائل یا میرا اور آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے، جس کی وجہ سے رات میں جاگنا، دن میں سونا میرے اور آپ کا عمل بن چکا ہے۔ اسی لیے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کبھی کسی کے والدین کی زبان سے بد دعا اگر نکل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے کام ایسے کرو میری اور آپ کی زندگی میں میرے اور آپ کے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکل جائیں، اور اولاد اپنی دنیاوی زندگی
زندگی کے اندر بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں. ایک اہم بات یہ بھی ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کرنے والے بنے, جو کہ ہماری یہ جمعیت اہل حدیث کا پیغام ہے. اپنی دنیاوی زندگی میں اتباع سنت کو عام کیجئے, اتباع سنت کی زندگی گزارے. میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہ تمام کی تمام چیزیں سنت مطہر کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق ہو. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انجام دیا تھا ویسے احادیث کے ذریعے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتباع کرنے کی کوشش کریں. اتباع سنت کو عام کیجئے اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تزکیہ اپنے نفس کی پاکی صفائی کیجئے. میرے اور آپ کے دلوں میں کدورتیں حسرتیں, میری اور آپ کی دلوں میں جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے لیے معاف کرنے کا جذبہ رکھیں, ایک دوسرے کو معافی مانگنا معافی کرنا, میری اور آپ کے لیے عفو درگزر کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے. یاد رکھیں بات, اپنے دلوں کو صاف کیجئے, اپنے دلوں کو نفرتوں سے دشمنیوں سے عداوتوں سے اپنے آپ کو ریاکاری سے دکھاوے سے غرور اور گھمنڈ سے ان تمام چیزوں سے پاک و صاف کیجئے اور اپنی دنیاوی زندگی میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ والے بنانے کی کوشش کیجئے. ایک آخری بات یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں آج کا جو ماحول ہے کہ ہندوستان میرا اور آپ کا ملک ہے, اس ملک کے اندر اس کی آزادی کے لیے انگریزوں کو آزادی مکمل طور پر دور کروانے کے لیے میرے اور آپ کے آبا و اجداد نے بہت سارے علماء کرام نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہندوستان کی آزادی میں قربانیوں کو انجام دیا ہوا ہے. لیکن آج کے بنائے جانے والے تنظیم فرقہ پرستیں مکمل طور پر دن بدن مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے مساجد اور دیگر تمام کے تمام عبادت خانے عیدگاہوں کے لیے کالے قوانین بناتے جا رہے ہیں اور دن بدن امت مسلمہ کے لیے آزمائشوں پر آزمائشیں فتنوں پر فتنے اور مکمل طور پر بڑے بڑے چیلنجز امت مسلمہ کے لیے پڑ رہے ہیں. ایسی صورت میں اس سیکولر ہندوستان ملک میرا اور آپ کا ملک ہے, اس ملک کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ایمانی تقاضا ایمانی ذمہ داری ہے. اور اس ملک کی مکمل طور پر اپنے بچوں کو آئین سکھائیں, اپنے بچوں کو ہندوستان کے جو قوانین ہوتے ہیں ان قوانین کو بتا کر اپنے آپ کو کیا ہے قوانین کے مطابق مکمل طور پر ہندوستان کے اندر ہونے والے تمام کے تمام کالے قوانین اور کالے کرتوت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے آج کی زندگی کے اندر یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم میں کہ ہم مسلمان کو اپنی دنیاوی زندگی میں جہاں تک ہو سکے سنت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ملنے والے پیغامات کو ہمیں عملی طور پر پہنانے کی توفیق نصیب عطا فرما اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں جو قربانیاں ہم انجام دینے والے ہیں ان قربانیوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول نصیب عطا فرما اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہماری بیماری جو پریشانی مصیبت قرض تکلیف ہے اللہ تعالی ہر ایک کی بیماری مصیبت قرض و تکلیف کو دور نصیب عطا فرما. اللہ تعالی ہر ایک کی بگڑی اولاد کو مکمل طور پر ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ تعالی ہم میں کے جو آدمی اپنے قرض کے ہونے کی وجہ سے قربانی کو انجام نہیں دے رہا ہے اللہ تعالی اس کے تمام قرض کی غیبی تو مدد نصیب عطا فرما. اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے بچوں کو ایمان والا بنانے کی توفیق عطا فرما, دیندار بنانے کی توفیق نصیب عطا فرما. ایمان والا بننے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اپنے بچوں کو دین کا پیغام ہمیں ان کی دنیاوی زندگی میں لانے اور سکھانے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مرد و خواتین میں اپنی دنیاوی زندگی میں دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ہر بیٹھنے کو مکمل طور پر قبول عطا فرما. ہر طرح کی بیماری پریشانی اور دنیاوی تکلیف اور آخرت کی تکالیف کو دور نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کے لیے عذاب قبر کی دوری نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. موت کے بعد کی زندگی کو ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حساب و کتاب آسان نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہونے والے دشمنوں کے چال و چلن کو فیل نصیب عطا فرما. اللہ ہم سب کو نظر بد سے دوری نصیب عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کے لیے مکمل طور پر ظالموں کے ظلم سے حاسدین کی حسد سے فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رہنے کی توفیق نصیب عطا فرما. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وما توفيق الا بالله والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.